السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کے والدین کو صحت و تندرستی دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اجر عطا فرمائے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ یہ جو زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات ہوتی ہے نا، یہ ان لوگوں کا حق ہے جو مستحق ہیں، جن کے ہاں کچھ ایک بھی ہوتے ہیں اور ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اور دیکھا جائے تو ہم تو اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقہ اور خیرات اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی روزی روٹی میں برکت کے لیے، شیطانی آفات سے بچنے کے لیے ہم اپنا صدقہ خیرات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی وہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو کہ جس کے تحت یہ لوگ اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو یہ لازمی دینا چاہیے، ان لوگوں کا حق ہے، مستحق لوگوں کا حق ہے یہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہم سال میں ایک دفعہ نکالتے ہیں، اور صدقہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ 1 روپیہ بھی صدقہ دیں تو وہ قابل قبول ہے۔ صدقہ گوشت کا بھی ہوتا ہے، پیسے کا بھی ہوتا ہے، کسی بھی چیز، کھانے والی چیز کا بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، گندم کا صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، پیسے کی مد میں بھی صدقہ دیتے ہیں لوگ، گوشت کی مد میں بھی دیتے ہیں، جیسے بھی دینا ہو آپ دے دیا کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، آپ کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں، آپ کو جو تکلیف آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں، اور آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، رحمتیں آتی ہیں اور برکتیں آتی ہیں، جو آفات ہیں وہ بھی بھاگ جاتی ہیں۔ تو صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے جیسے آپ صدقہ دیتے ہیں ڈیلی کے ڈیلی، اس وقت آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی یہ مستحق لوگوں کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ آپ اپنا صدقہ نکال کے ان کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں، سال کے بعد بینک والے کٹوتی کرتے ہیں، تو وہ بینک سے اپنا پیسہ نکلوا لیتے ہیں کہ یار یہ کہ سپوز کہ بینک والے کسی کو کوئی غلط استعمال کر رہے ہوں گے، یا ان کا ناجائز استعمال ہو جائے گا ان کے پیسے کا۔ کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنی اماؤنٹ بینک سے وڈرال کرواتے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ ان لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کا حق ان کے گھر تک پہنچانا چاہیے، ان کی فیور کرنی چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری زکوٰۃ یا صدقہ خیرات دینے سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ، اور اسی طرح اگر یہ کاروباری حضرات اپنی صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ٹائملی اور پراپر نکالتے رہیں تو یقین کریں ہمارے ملک سے نا غربت ختم ہو جائے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کا استعمال نہیں صحیح کرتے ہیں اپنے رشتہ دار۔ لیکن اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھتے ہیں، بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں کہ شاید ہماری یہ ہیلپ کر رہے ہیں، ہماری طرف سے تو ان کی ہیلپ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، پھر کسی اور کا حق ہے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قریبی محلے داروں کا حق ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اندر اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں، یا کسی کے اندر بھی کتنی بھی استطاعت ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کر سکیں، تو وہ لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کہ یار ہم کوئی صدقہ خیرات کھانے والے لوگ ہیں، حالانکہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اگر کوئی کسی رشتہ دار کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ایک جو دوسرا ہے فیکٹری آنر ہے یا اچھے حالات ہیں، پیسے والا بندہ ہے جن کی کمائی اچھی ہے، اگر وہ اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کی مدد کر رہا ہے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، اسے اس کی ہیلپ طلب کر لینی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اس کے ترجمہ پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گا اور اس پہ عمل بھی کیجیے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اور تلاوت قرآن پاک پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہماری زندگی ہم نے گزارنی کیسے ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ، یہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، جسے ہم کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے میں بار بار یہی کہوں گا کہ اپنے لوگوں کی ہیلپ کیجیے۔ یہ ایک تو آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، یہ دینے سے آپ کے کافی مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہوتے ہیں۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور یہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ پہ فوکس کیجیے، لوگوں کی ہیلپ کیجیے، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیجیے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور باقی جن لوگوں کو آپ دے رہے ہیں ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ہیں بیچارے، وہ بقرہ عید پہ گوشت کھاتے ہیں۔ تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو استعداد رکھتے ہیں، وہ ایک بکرا صدقے کا حلال کریں اور وہ ان لوگوں کو تقسیم کر دیں جن لوگوں کو نصیب ہی نہیں ہوتا ہے گوشت، تو کتنا ثواب کا کام ہے۔ یہ چیز ہے، ہم سال کے سال دینے کے بعد بقرہ عید پہ ہی کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ مانیں گے اس چیز کو، کہ وہ 1 سال کے بعد گوشت کھاتے ہیں صرف بقرہ عید پر۔ تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کچھ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ضروری ہیں ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس ارد گرد کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔